السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کو نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ خطے کے لیے انتہائی اہم گردانا جا رہا ہے۔ 8 برس کے بعد ایران کے کسی بھی صدر کا دورہ پاکستان ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع عروج پر ہے، اور اس سے پہلے رواں برس کے آغاز پر پاکستان اور ایران کے تعلقات میں شدید تلخی پیدا ہوئی تھی۔ دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے تک ہوئے تھے۔ ایرانی صدر کے اس دورے نے جہاں دونوں ممالک کے درمیان تلخیوں کو کم کیا ہے، وہیں تجارتی تعلقات کو پھر سے ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آج 8 شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان مذہب، تہذیب، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے مضبوط رشتے قائم ہیں، جبکہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے مطابق ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی حجم قابل قبول ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے پہلے مرحلے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم جو ہے وہ $10 ارب تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مهم آن است که تداوم همکاری بین دو کشور و دو دولت به نمایندگی از ملت‌های بزرگ ایران با پاکستان در جهت منافع دو کشور تعریف میشه. سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور سطح قابل قبولی نیست. ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور در گام اول $10 میلیارد افزایش پیدا کنه. آج ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدللہ دونوں برادر ممالک کے درمیان ہمارے جو باہمی رشتے ہیں، مذہب کے، تہذیب کے، سفارت کے اور سرمایہ کاری کے، سیکیورٹی کے، ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آجین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی صدر نے تو $10 بلین کی بات کی ہے، لیکن اس وقت ایران اور پاکستان کے درمیان ٹوٹل جو تجارتی حجم ہے وہ صرف $2.8 ارب ہے۔ ایرانی صدر کے اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی، 8 سمجھوتوں پر دستخط ہوئے، لیکن پاک ایران گیس پائپ لائن پر پبلکلی فی الحال دونوں ممالک کے وفود نے بات چیت سے کیا ہے، جس کی بڑی وجہ اس منصوبے پر امریکہ کے تحفظات بھی ہیں۔ We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. Honestly, I don't know where the financing for such a project would come from. I don't think many international donors would be interested in funding such an endeavor. We've also not heard from the government of Pakistan a desire for a waiver of American sanctions that would certainly result from such a project. اب ایک طرف امریکی خدشات ہیں تو دوسری جانب پاکستان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ گیس پائپ لائن کے منصوبے کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر یہ معاملہ بین الاقوامی عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے، جہاں اسلام آباد کو $18 ارب کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے گزشتہ ہفتے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ امریکی انتظامیہ کے سامنے سیاسی اور تکنیکی وجوہات رکھیں اور پابندیوں سے استثناء حاصل کریں۔ دوسری جانب حال ہی میں ایران کے پاکستان میں سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم نے ڈان ٹی وی کو انٹرویو دیا، اس میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن متعلق کچھ ایسی ہی بات کی تھی اور امید کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اس منصوبے کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرے گا۔ اخیراً پاکستان اعلام کرده که من میخوام اینو اجرا بکنم. ما امیدواریم که در همین الان مذاکرات بین دو کشور در ادامه داره و بحث میکنن. امیدواریم که پاکستان بتونه این مشکل رو حل کنه و این گاز رو قرارداد گازی رو اجرا بکنه و گاز ما میفهمیم هم نیاز مردم بر پاکستانه هم نیاز دولت پاکستان هست. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے ساتھ تجارت کے معاملات پر امریکہ کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ ایران کے صدر کی پاکستان آمد سے 2 روز پہلے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو آلات فراہم کرنے والی 4 غیر ملکی کمپنیوں پر پابندی بھی لگائی گئی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرتی ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں پر ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے تازہ ترین اقدامات کا علم نہیں، اس وقت بھی یہ اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھیں۔ پاکستان نے کئی بار نشاندہی کی ہے کہ اس طرح کی اشیاء کے جائز تجارتی استعمال بھی ہوتے ہیں، اس لیے برآمدی کنٹرول کے منمانی اطلاق سے گریز کرنا ضروری ہے۔ ایرانی صدر جب پاکستان کے دورے پر ہیں، ایسے میں اسرائیلی صدر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ برائی کی جڑ
ایران کو وہ بلا رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو بھی میدان میں آئے. پاکستان ایران تعلقات اور دورے کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے. امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، معروف مصنف، کالمسٹ جناب حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین حقانی صاحب بہت شکریہ. سر، ایک ایسے وقت میں جب مڈ ایسٹ میں بہت بڑا کانفلکٹ، تنازع چل رہا ہے، ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر اٹیکس بھی کر دیے ہیں، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، اور اس میں کچھ ایڈ کر دیں کہ 2-3 مہینے پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان بھی کافی تلخی تھی. اس کو تھوڑا سا اگر زوم آؤٹ کر کے دیکھا جائے تو کس قسم کا یہ دورہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی سگنیفیکنس ایران کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیا ہے؟ ایران کے لیے تو سب سے بڑی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایران کو دنیا میں جتنے بھی دوست ملک مل سکیں وہ ان کو جمع کرنا چاہتا ہے. پچھلے چند ہفتوں کے واقعات کے بعد ایران کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ایک بار پھر کوشش ہوئی ہے، تو وہ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کا مظاہرہ کریں. پاکستان کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان ایران سے متعلق معاملات میں کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کرنا چاہتا جس سے ایران اور پاکستان کے درمیان دوریاں بڑھیں یا مزید کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو. تو اگر غور کیا جائے تو یہ دورہ پچھلے چند روز کے واقعات سے بہت پہلے طے ہو چکا تھا، اور پاکستان نے اس کو کینسل نہیں کیا تاکہ ایران کو کوئی غلط سگنل نہ جائے. جی حقانی صاحب، اس کو اگر ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جائے، آلدو امریکہ کی جانب سے تو کافی محتاط رد عمل دیا گیا ہے جب پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن کا بار بار ان سے سوال ہوتا بھی ہے، آلدو ان کو کنسرنز ضرور ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ پاکستان کو متبادل جو انرجی کے ذرائع ہیں اس پر کام کرنے میں پاکستان کی مدد کریں گے. لیکن یہ ایک ایسا معاہدہ ہے 2013 میں زرداری صاحب نے سائن کیا تھا جب وہ صدر تھے، اب وہ پھر صدر بن گئے ہیں. فی الحال پاکستان اور ایران کے وفود جو ہیں، سربراہان مملکت جو ہیں، وہ محتاط ہیں، وہ اس پر کچھ زیادہ بولے نہیں ہیں. کیا یہ منصوبہ آپ سمجھتے ہیں کہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اب تو دیکھیں G7 بھی ایران پر مزید سینکشنز کا ذکر کر رہا ہے. آلدو اس معاملے میں جہاں تک معلومات ہماری ہیں کچھ ایسی ڈائریکٹ سینکشنز وغیرہ ایران پر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی امریکی کنسرنز ہیں اس معاہدے کو لے کر. دیکھیں، ایران پر سینکشنز تو اس وقت تک رہیں گی جب تک ایران اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا. صرف مغربی ممالک نہیں بلکہ بہت سے عرب ممالک کو بھی ایران کے موقف کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں. اس تناظر میں یہ سمجھنا کہ ایران پر کبھی بھی دباؤ کم ہوگا، کیونکہ وہ ایک ریولوشنری رجیم ہے، اور جو یہ انقلابی رجیمز ہوتی ہیں یہ بعض اوقات پریگمیٹک فیصلے نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس تیل ہے تو ان کے پاس تھوڑی سی مارجن ہے کہ وہ سخت گیری اختیار کر سکیں. پاکستان کے پاس اس قسم کی کوئی مارجن نہیں ہے. پاکستان سینکشنز کا ایک ضمنی نشانہ نہیں بننا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اتنا متاخر ہوا، اور شاید اس میں اب مزید تاخیر ہو. اس کا جو اوریجنل آئیڈیا تھا وہ تھا ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن، لیکن پاکستان کی اور انڈیا کی کشیدگی جو کہ کئی سال سے چل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اگر اب بھی اسی کو رینیو کیا جائے تو یہ پائپ لائن زیادہ آسانی سے بنے گی، ورنہ پاکستان کو اس کے لیے سرمایہ حاصل کرنے میں مسلسل دشواریوں کا سامنا رہے گا. وہ دشواریاں کہیں نہیں جا رہی. تو حقانی صاحب، لیکن اگر پاکستان نہیں کرتا اس پر اپنی طرف کنسٹرکشن وغیرہ نہیں کرتا تو تقریباً $18 بلین کا فائن بھی ہو سکتا ہے اگر معاملہ انٹرنیشنل عدالت میں چلا گیا تو. میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل عدالت میں تو یہ معاملہ ایران لے کے نہیں جائے گا، اور اس وجہ سے نہیں لے کے جائے گا کہ وہی عوامل جن کی وجہ سے اس پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہی عوامل بین الاقوامی عدالت میں یا آربیٹریشن میں ایران کے حق میں فیصلہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن شاید ایران خود پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کے تحت یا تو یہ جو جرمانہ ہے اس کو کم کر دے، یا اس معاہدے کے توسیع کر کے پاکستان کو مزید چند برس دے دے، تاکہ پاکستان اپنی سہولت کے ساتھ اور بغیر کسی اور کے دباؤ میں آئے اس منصوبے کو مکمل کر سکے.
ٹھیک حقانی صاحب، گزشتہ دنوں خبر آئی کہ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں جو بتایا گیا کہ جو 4 کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے انہوں نے آلات فراہم کیے، ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی، شاید کچھ چائنیز یا رشین جو بھی وہ کمپنیاں تھیں. اس کو کتنا اہمیت دیا جائے؟ یہ جو بھی کچھ ہوا اس پر فارن آفس نے اگین محتاط سا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے کئی بار نشاندہی کی کہ اس طرح کی اشیاء کے جائز تجارتی استعمال بھی ہوتے ہیں، یہ ہماری فارن آفس کا کہنا ہے. آپ اس کو کس کانٹیکس میں دیکھیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کا موقف تو اپنی جگہ وہی ہے جو کئی سال سے رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا کہ ہمارا کوئی ایٹمی پروگرام نہیں ہے، کوئی عسکری نوعیت کا ایٹمی پروگرام نہیں ہے، اور پھر 1998 میں ہم نے ایٹمی تجربات کر بھی لیے. تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں دونوں طرف سے بات کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کو جو کرنا ہے وہ پاکستان کرے گا، لیکن امریکہ بھی وہی کر رہا ہے جو ایسے حالات میں امریکہ کر سکتا ہے. یہ جو پابندیاں ہیں کمپنیوں کے اوپر اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ ان سے تھوڑا سا یہ جو عمل ہے میسائل اور نیوکلیر پرولیفریشن کا، پھیلاؤ کا، ایٹمی ہتھیاروں کے اور میسائلوں کے، اس کو روکا جا سکے. اس میں امریکہ کا قانون ہے، وہ اپنے قانون لاگو کرتے ہیں، اور جو ہمارے اہلکار ہیں پاکستان کے جو ان پروگراموں پر خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے. اکتوبر میں بھی کچھ کمپنیوں پہ پابندی لگی تھی. وہ ایک کمپنی سے اگر کچھ خریدنے میں سے کے حق سے محروم کیے جاتے ہیں یا اس کے موقع سے محروم کیے جاتے ہیں، وہ دوسرا سپلائر ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ایک کئی سالوں کا کھیل ہے ان تمام ممالک کے حوالے سے جو تیسری دنیا کے یا اور ممالک جو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، میزائل پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اور بڑی طاقتوں سے اس معاملے میں نبرد آزما ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو، اور نہ ہی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ایسی پابندیاں نہیں لگیں گی. یہ پابندیاں لگتی رہیں گی. حقانی صاحب، آخر میں سعودی ایک اعلیٰ سطح کا وفد آیا، انہوں نے انویسٹمنٹس کی بات کی، $5 بلین کی وہ بات ہو رہی ہے، اور شاید might be followed by محمد بن سلمان، پرنس محمد بن سلمان کا بھی شاید دورہ ہو جائے. اسے کافی اسٹریٹجکلی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کا کیا کچھ اور بھی ایسے سائڈز ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ فار ایگزامپل ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جی آپ جتنا ہائی پروفٹ آپ آفر کر رہے ہیں 15% تک، اور جب یہ پیسے باہر جائیں گے تو پاکستان کے بیلنس آف ٹریڈ پر ایشو آئے گا اور IMF اسے ایشو بنا لے گا. یہ وہ جو اس پر جو تنقید فی الحال ہو رہی ہے وہ تو یہ ہو رہی ہے، لیکن دونوں کو، تنقید کو بھی اور جو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اگر دونوں کا وزن کیا جائے تو اہم دورہ تھا پاکستان کے لیے یہ. عادل صاحب، اقتصادی فیصلے اقتصادی بنیادوں پر ہی ہوتے ہیں اور اسی پر ہونے چاہیے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک میلہ لگا رہتا ہے جس کے اندر کوئی ایک شور مچا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا شور مچا رہا ہوتا ہے، اور ہر بات کے اوپر ایک منفی سوچ بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے. میں ماہر اقتصادیات نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کس پروجیکٹ پہ کیا ریٹ آف ریٹرن ہونا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان کو سرمایہ کی شدید ضرورت ہے، اور غیر ملکی سرمایہ اگر کوئی ہمارے ہاں لے کے آ رہا ہے تو ہمیں اس کا خیر مقدم ہی کرنا چاہیے. سعودی عرب نے بہت سے ملکوں کے ساتھ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگز کی ہیں کہ ہم اتنا ارب یا اتنے سے زیادہ رقم آپ کے ہاں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں. ہمیں وہ سرمایہ کاری کے لیے ایک مثبت ماحول بنانا ہوگا. اگر ہمارے لوگوں نے زیادہ شور کیا اور کہا کہ نہیں یہ رقم ہمیں قبول نہیں ہے، یہ نہیں چاہیے، تو ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے اور بہت سے ممالک موجود ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ماہرین اقتصادیات پر چھوڑا جائے تاکہ وہ طے کریں کہ کیا اس سرمایہ کاری سے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کا راستہ ہموار ہوگا، کیا یہ پروفیٹیبل جس کو کہتے ہیں منافع بخش سرمایہ کاری ہوگی کہ نہیں. اور اس کو سرمایہ کاری کے طور پہ دیکھا جائے. ہر چیز کو اسٹریٹجک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ پاکستان کی اسٹریٹجک ضرورت ہے کہ اس کی معیشت بحال ہو، بہتر ہو، اور باقی دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی طرح ہماری معیشت بھی چلے. اور بہت سارے ترقی پذیر ممالک میں سعودی عرب سمیت بہت سارے ممالک کی سرمایہ کاری ہے. کہیں ان ملکوں کا بٹا اس کی وجہ سے نہیں بیٹھا.
जनाब हुसैन हक्कानी साहब, बहुत बहुत नाज़रीन, आपने सुना साबिक सफ़ीर अमेरिका में पाकिस्तान के हुसैन हक्कानी साहब की तफसीली गुफ्तगू। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर तफसीली गुफ्तगू आपने ब्रेक से पहले भी सुनी। एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त रजा रूमी साहब मारूफ मुसन्निफ हैं, कॉलमिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और शहबाज राना साहब व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस एंड इकोनॉमी बड़ा नाम है पाकिस्तानी सहाफत का। रजा रूमी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस दौरे को दुनिया किस नजर से देख रही होगी आपके ख्याल में, खुसूसन अमेरिका, क्योंकि इससे पहले मिड ईस्ट में जो एक कॉन्फ्लिक्ट था बिल्कुल पीक पे इस वक्त वो पहुंच चुका है। मामलात जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा दुरुस्त सिंध में नहीं जाए, और उसके फौरन बाद ईरानी सदर का किसी भी मुल्क का ये पहला दौरा है, जब इससे पहले चंद दिन पहले ही ईरान ने काफी 40-45 साल के बाद जो है ईरान पर इसराइल पर बराह रास्त अटैक किया। जी रजा रूमी साहब। देखिए, दुनिया जो है खसूसन दो ही अहम मुमालिक हैं जो कि इसको दौरे को देखेंगे। एक तो अमेरिका है जिसका आपने जिक्र किया, और अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस भी लगा रखी हैं। और आपको पता है जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हमारी साइड से जो काम है वो अभी शुरू नहीं हुआ, और उसकी वजह यही है कि हमें अमेरिका से खतरा है कि वो हम पे भी कहीं सैंक्शंस की हम जद में ना आ जाए, और उससे पाकिस्तान को बड़ा सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अमेरिका में तो ये बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा होगा। आपने ये मिडल ईस्ट का भी जिक्र किया, जहां पे इसराइल और ईरान की टेंशन जो है वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए हैं, जवाबी कार्रवाइयां भी हुई हैं। तो वो तो उसको बड़े गौर से देख रहे होंगे, और हिंदुस्तान भी इसको बड़े गौर से देख रहा होगा। माजी में हिंदुस्तान की पॉलिसी रही है कि ईरान के साथ अपने मामलात को बड़े सेट रखें और ठीक रखें, बल्कि आपने देखा कि अफगानिस्तान में चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, वो भी हिंदुस्तान ईरान की ताउन मदद भी कर रहा है और उसकी मावनत भी कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान का एक रूट, मुतबादिल रूट जो है वो क्रिएट किया जाए। तो ये दो ममालिक बड़ी हैरत से देख रहे होंगे, खसूसन हिंदुस्तान में, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी जो रही है वो अब उसको एक थोड़ा सा चेंज आई होगी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान का ईरान के साथ टेंशन जारी रहे तो बेहतर है। लेकिन ईरानी सदर का दौरा, जो उन्होंने आज बातें कही हैं, उससे तो यही लगता है कि पाक ईरान ताल्लुकात का एक नया बाब जो है यकीनन वो रकम हो सकता है। जी ठीक। शहबाज राना साहब, आज जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने बात की कि जी हमारा जो ट्रेड का वॉल्यूम है म्यूचुअल वो $10 बिलियन तक होना चाहिए, इस वक्त जो है वो तकरीबन $2.8 बिलियन है, लेकिन ईरान पर काफी सैंक्शंस भी हैं और हमें यहां से भिजवाने को, एक्सपोर्ट करने को कुछ ज्यादा कुछ तो हमारे पास है ही नहीं। गैस पाइपलाइन की बात है, उस पर भी खुलकर आज बात नहीं हो पाई। ये दौरा जो है इसको अगर हम प्योरली इकोनॉमिक एंगल से देखें तो कैसे आप इसको देखेंगे और वेट करेंगे? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये दौरा हो रहा है। आपको पता है कि अभी चंद दिन पहले सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान में था, और अभी शायद वफ्द जो सऊदी अरब का वापस गया ही था। तो अमेरिका की तरफ से 4 जो कंपनियां थी, जिसमें 3 चाइनीज कंपनी और एक बेलारूस की कंपनी जो थी, जिसके ऊपर अमेरिकन ने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल की कोई टेक्नोलॉजी फराहम की है या कोई पार्ट्स या स्पोर्ट्स का जो टेक्निकल उन्होंने कोई सामान फराहम किया है, तो उन पर पाबंदियां लगा दी गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि सऊदी अरेबिया के वक्त का यहाँ पे आना, फिर उसके बाद अमेरिकन का पाबंदियां लगाना, तो पाकिस्तान को एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग हुई है दौरे से पहले कि अगर आपने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर कोई मूवमेंट की तो इस तरह की जो पाबंदियां हैं ये आपके ऊपर भी लगाई जा सकती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डेवलपमेंट आप शायद एक्सपेक्ट ना कर पाए, और जिस किस्म का ऑल दैट मोमेंटम तो है, एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे आया है, और आपने खुद आज वहां पे जो माहौल भी देखा वो काफी पॉजिटिव था। बट अगर इसमें कुछ मफाहमती याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हो जाए तो वो एक पॉजिटिविटी का एक जो टर्न है वो विजिट को दे सकता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद कोई मेजर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, तो उसके चांसेस आप ये तो नहीं कह सकते नहीं है, बट उसके काफी कम चांसेस हैं। अभी तक पाकिस्तान और ईरान की अदर देन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो ट्रेड होती है, इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है गवादर के लिए,
وہ ایک ہے. اس کے علاوہ کوئی میجر ہمارا اس قسم سے کوئی جو ہے وہ ٹریڈ نہیں ہے, آلدو کہ دونوں ممالک کے درمیان کافی پوٹینشیل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بارڈر مارکیٹ کا بھی کانسیپٹ آیا تھا پچھلی گورنمنٹ کے اندر کہ بارڈر کے ارد جو دونوں علاقے ہیں ایران اور پاکستان کے اور اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے, وہاں پہ بھی کچھ بارڈر مارکیٹ کا کوئی بارٹر ٹریڈ کا بھی کچھ ہو جائے. وہ بھی ایز سچ کوئی چیز بہت بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھی. وزٹ اٹ سیلف از امپورٹنٹ کہ ایرانی صدر کا پاکستان آنا اور اس حکومت کے لیے بھی یہ ایک اہم دورہ ہے, اور پرائم منسٹر تو سعودی عرب جا ہی چکے ہیں. آپ کسی فارن ڈگنیٹری کا, جیسے آپ نے خود بولا, یہ پہلا وزٹ ہے, تو اس کانٹیکس میں تو ٹھیک ہے. بٹ اکنامک اگر آپ سمجھتے کہ بہت بڑا کوئی میجر بریک تھرو, مجھے اس کے جو چانسز ہیں کافی کم لگے. کم. رضا رومی صاحب, جو شہباز رانا نے بات کی کہ امپورٹنٹ دورہ اس لیے بھی ہے, اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن بھی آیا, آپٹکس کی حد تک بات کی جائے تو اس حکومت کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب سے گورنمنٹ میں آیا زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ بس اپنے ہی کنٹروورشل بیانات اپنے ہی رہنماؤں کے انہی سے ڈیل کرتے رہے, کچھ زیادہ امپورٹنٹ. لیکن اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن کا دورہ, اب ایرانین پریزیڈنٹ کا دورہ, اور اگر 2-3 months ڈاؤن دا لائن اگر سعودی کراؤن پرنس بھی آ جاتے ہیں, تو کیا یہ کافی ہے کم از کم حکومت کو سنبھالا دینے کے لیے کہ جی دیکھیں نا سب کچھ ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے اور لوگ ہم پر ٹرسٹ بھی کرنے لگ گئے ہیں, مطلب کافی دورے ہو رہے ہیں امپورٹنٹ. جی بالکل عادل, کیوں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی حکومت ہو, موجودہ حکومت کا تو آپ نے ذکر کر دیا, کوئی بھی حکومت ہو, پاکستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو استوار کرنا, ان کو بہتر طریقے سے بہتر کرنا اور ان سے معاشی فائدہ اٹھانا بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. دیکھیے ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا ذکر تو ہوتا ہے, لیکن بارڈر کے تنازعات بہت ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ماضی قریب میں ایران کی طرف سے بھی اٹیک ہوا تھا, واپس ہم نے جوابی کارروائی بھی کی. بلوچ جو موومنٹ ہے ادھر ایران میں اور پاکستان میں, اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے. آپ کو یاد ہو کلبھوشن یادو جو ہیں وہ بھی ایران کے ذریعے ہی پاکستان میں داخل ہوا تھا, جو کہ بھارتی ایک جاسوس تھا. تو اس طرح کے کئی مسائل اور تنازعات جو ہیں وہ پاکستان اور ایران کے درمیان موجود ہیں, آج کی حکومت کے لیے نہیں, پچھلی حکومتوں کے لیے بھی اور آنے والی حکومتوں کے لیے بھی. پھر افغانستان کی اسٹیبلائزیشن کا پورا مسئلہ ہے, اس میں بھی ایران کا ایک بڑا کلیئر رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہے. بات چیت, بائی لیٹرل ڈائیلاگ اور تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے امریکہ کی جو بھی ویو ہو, پاکستان کو اب اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا. گیس پائپ لائن کے لیے ویور دیتا ہے امریکہ نے, اور لوگوں کو بھی اور ممالک کو دیا ہوا ہے, جو کہ لیکن اس کے لیے یقیناً کوئی بائی لیٹرل ڈپلومیسی ہوتی ہے, کچھ لو کچھ دو کی بات ہوتی ہے. تو پاکستان کو اس کے اوپر اب ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. بہت عرصہ ہو گیا ہے. دیکھیے یہ پائپ لائن جو ہے کب سے, آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی اس زمانے میں اس کے اوپر اعلان ہوا, کام شروع ہوا, اور کتنے سال گزر گئے ہیں. کچھ ہماری جو ہے خوف بھی ہوتا ہے امریکہ سے, کچھ ہماری انکمپیٹنس بھی ہوتی ہے. ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, ہماری بیوروکریسی جو ہوتی ہے, اس کے کام کرنے کی جو رفتار ہے, اگر ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہاں تو 100 سال لگ جائے کام ہونے میں. تو اس لیے کچھ انیشیٹو کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر بائی لیٹرل ٹریڈ کی آج بات ہوئی, جو انہوں نے کہا $10 ارب تک ٹریڈ لے کے جائیں گے. بالکل پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹریڈ بہت کم ہے. ہندوستان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا ایران کے ساتھ بھی یہ $2 ارب کیا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے افغانستان کا سارا ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ, سمگلنگ زیادہ ہوتی ہے, ٹریڈ کم ہوتا ہے. چین کے ساتھ بھی ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس جاتی نہیں ہے. پوری سینٹرل ایشیا کی منڈی موجود ہے, جہاں پہ کھانے پینے کی ضرورت, اشیاء کی ضرورت ہے, جہاں پہ اور چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ ہم اس چیز سے نکلیں گے, کس طرح سے ہم امریکی فوج کو یا مغربی ممالک کی خوشنودی حاصل کریں. ہمیں اپنے پاؤں پہ خود انحصاری کے لیے ریجنل ٹریڈ کے ایجنڈے کو آگے پش کرنا ہوگا. اور یقیناً یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے. رہی بات آپ نے جو آپٹکس کی بات کہی ہے, وہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے سعودی حکومت نے مکمل طور پہ بیکنگ دی ہے موجودہ گورنمنٹ کو. جو بھی اس کے ڈومیسٹک مسائل ہوں پاکستان میں,
इस वक्त धांधली के इल्जामात हों, इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन ये बहुत बड़ा बूस्ट है। ईरानी प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे और अब आप देखिएगा कि जब अगर हिंदुस्तान के इलेक्शन जब खत्म होते हैं जून में, तो आप ये देखिएगा कि अगली वहां से भी आपको एक जिसे कहते हैं कि अच्छी खबर ही मिलेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो पहले ऐलान कर दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रीओपन करना चाहते हैं। और अगर मोदी दोबारा इलेक्ट होता है और वो इस चीज के ऊपर एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं एक बात कि अफगानिस्तान का जो मसला है वहां पे भी हमें इन तमाम अपने जो पड़ोसी हैं इनकी जरूरत है। चीन हो, हिंदुस्तान हो, ईरान हो, उनकी शमूलियत कोऑपरेशन के बगैर हम अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते। और जो मसला है वहां पे टीटीपी और दहशतगर्दी की इन्फिल्ट्रेशन का भी इन्हीं की मावनत से हमें हल करना होगा। जी करना होगा। शहबाज, आखिर में मुख्तसरन अगर ये बताएगा, फाइनेंस मिनिस्टर अगर मिसिंग हो, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, पहले से ऐलान शुदा था, क्या ये यूएस में वो जो IMF से और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो काफी अहम है, इसलिए उनका यहाँ होना जो है वो कोई इतना अहम नहीं है? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर की जो गैर मौजूदगी है, मेरे ख्याल में इसकी कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है। ऐसा कोई हमारे उनके साथ कोई फाइनेंशियल साइड पे कोई रिलेशन नहीं है कि जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का जरूरी होना हो। और उनकी एक नेचुरली एक उनका स्केड्यूल दौरा था उनका वाशिंगटन का, वापसी पे वो मुत्तहदा अरब अमारात रुके, वहां पे उनकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स एन इशू, प्रोवाइडेड अगर हमारा कोई मुआहिदा होता जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत होती या इस किस्म के कोई मुज़ाकरात होते जो इनके वक्त के साथ होना थे, तो उसमें वो उनकी जरूरत थी। कॉमर्स मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो ये जो 3 फेडरल मिनिस्टर्स थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे, आपको पता है, तो यही रेलेवेंट मिनिस्टर थे जिनका मौजूद होना चाहिए था, वो चारों मौजूद थे। चले, शहबाज राना साहब, रजा रूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक के बाद ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियती नशिस्तों पर हुक्मरान नून लीग ने कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन की जो जानिब से जो फॉर्म 47 जारी हुई है, उनके मुताबिक कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों में से नून लीग ने पंजाब से 2, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और आजाद उम्मीदवार ने खैबर पुख्तूनख्वा से 1 नशिस्त हासिल की। पीपल्स पार्टी ने सिंध से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। पंजाब में नून लीग ने 10 सूबाई नशिस्तें हासिल की, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब हुई। पुख्तूनख्वा में 1-1 नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और आजाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। बलोचिस्तान में नून लीग और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने 1 सूबाई नशिस्त अपने नाम की है। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी ने PB 50 से 1 सूबाई नशिस्त जीती है। वजीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी को अवाम के मुस्लिम लीग नून पर एतमाद से मंसूब किया जा सकता है। क्या क्या उन्होंने, जरा सुनिए। अवाम ने फिर मुस्लिम लीग नून पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के वोटर ने ये साबित कर दिया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनके लीडर के जो मुतज़ाद बयानात जेल से आ रहे हैं, वो एक झूठा बयानिया घड़ते हैं, कभी दूसरा झूठा बयानिया घड़ते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी कि अवाम ने PTI के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी की तरह ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को भी मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 26 अप्रैल को मुल्क भर के सूबाई हलकों के जो वो हैं रिजल्ट्स वगैरह है, उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन से ये मुतालिबा करते हैं कि कल के जिन लोगों के जहां से पंजाब में ये रिगिंग हुई है, उन लोगों का नोटिफिकेशन हर सूरत रोका जाए। तो इसकी पहली इंक्वायरी करे, उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए, आप अपनी इंक्वायरी देके क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। रिगिंग हर सूरत हुई है, और अगर रिगिंग हुई है तो किसी का राइट नहीं बनता कि उसको नोटिफाई किया जाए। इस जुमे हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी सूबाई सीटें हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए हैं, चारों सूबों में हम लोग एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा। यार नाज़रीन, आपको कुछ कांटे के मुकाबलों के बारे में बताते चले। NA 119 लाहौर की नशिस्त जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने खाली की थी, उस पर नून लीग के अली परवेज मलिक 18,000
तकरीबन 61,086 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक ने 34,000 वोट हासिल किए। कसूर के हल्का N132 की नशिस्त जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खाली की थी, उस पर नून लीग के रशीद अहमद 1,40,000 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद के सरदार हुसैन डोगर को सिर्फ 90,000 वोट मिले। नारोवाल में सूबाई हल्का PP 54 पर नून लीग और PTI के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी हुआ। नून लीग का एक कारकुन भी जाम बहक हुआ, जिससे पोलिंग भी मुतासिर हुई। अब वहां नून लीग के अहमद इकबाल जो कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल के साहबजादे हैं, 59,000 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 32 गुजरात में नून लीग और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार मूसा इलाही जो कि परवेज इलाही के भतीजे हैं, उन्होंने 71,000 वोट लेकर परवेज इलाही को शिकस्त दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था। इसी तरह DG खान के हल्का PP 290 से नून लीग ने कामयाबी हासिल की। अली अहमद लगारी 62,000 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आजाद उम्मीदवार सरदार मोहिउद्दीन खोसा 23,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा भक्कर के हल्का PP 93 में नून लीग और आजाद उम्मीदवार अफजल खान के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। नून लीग के उम्मीदवार सईद अकबर खान अफजल के 58,000 के मुकाबले में 62,000 वोट लेकर वो ये कामयाब हुए। कुछ इसी तरह का मुकाबला PP 22 चकवाल में देखने को मिला, जहां नून लीग के फलक शेर अवान ने 58,000 वोट लिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार अहमद ने 49,000 वोट लिए। इसी तरह लाहौर के एक सूबाई हल्के से नून लीग के उम्मीदवार जो हैं, उन्होंने परवेज इलाही के साहबजादे मुनस इलाही को भी शिकस्त दी। मुनस इलाही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। खैबर पुख्तूनख्वा में बाजावड़ के हल्का NA8 की नशिस्त मुबारक ज़ेब ने जीती, आज़ाद हैसियत में जीती। और ये इससे पहले जो 2024 के इससे पहले जनरल इंतखाबात हो रहे थे, उसमें आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के छोटे भाई हैं, जिन्हें 8 फरवरी के इंतखाबात से चंद दिन पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। PTI के ये थे तो PTI के कारकुन, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला था। इस पर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। मुबारक ज़ेब ने अपने भाई की तर्ज पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और 74,000 वोट लेकर PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी। उनके मुखालिफ उम्मीदवार गुलजफर खान, उन्होंने 47,000 वोट हासिल किए। यहां आपको बताते चलें कि मुबारक ज़ेब ने दावा किया था ज़िमनी इलेक्शन में टिकट के लिए अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान ने उनसे बात की थी। अली अमीन गंडापुर ने उन्हें मुबैना तौर पर कहा था कि मैं आपको 7 करोड़ रुपए और नौकरी भी देता हूं, आप इलेक्शन ना लड़ें। लेकिन मुबारक ज़ेब ने कहा था कि PTI क़यादत ने हमारा दिल तोड़ा, हमें नाराज किया। मुबारक ज़ेब ही के मुताबिक उन्हें मशाल यूसुफजई ने कॉल की और कहा कि वज़ीर आला हाउस अकेले आओ, किसी को साथ मत लाना। उनका मकसद था कि अकेले में लालच देकर मुझे चुप करवा ले। अब मुबारक ज़ेब ने ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि बाजावड़ के सूबाई असम्बली के हल्के PK 22 से भी इलेक्शन लड़ा और 23,000 वोट लेकर यहां उन्होंने कामयाबी हासिल की और PTI का उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर आया। जमात इस्लामी के आबिद खान ने 10,000 वोट लिए और गुलदाद खान जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा थे, वो तीसरे नंबर पर रहे। अब वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो अपनी नशिस्त छोड़ी थी DA खान की, वो उनके भाई NA44 से जीत चुके हैं। फैसल अमीन खान ने 66,000 वोट हासिल किए, जबकि उनके मदे मुकाबिल अब्दुल रशीद कुंडी ने 21,000 वोट हासिल किया। पोलिंग कितनी शफाफ थी, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त समझे जा सकते हैं, इन मामलात पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब पिलडेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए, नताइज भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कई पोलिंग में ताखीर की खबरें सामने आई, कहीं पोलिंग शुरू ना होने की इतलात मिली। नारोवाल में एक नून लीग का कारकुन भी जाम बहक हुआ। ओवरऑल आपको क्या लगता है, पोलिंग कैसी रही, माहौल कैसा रहा? बहुत शुक्रिया। देखिए ये चूंकि आम इंतखाबात के तकरीबन 2-2.5 माह के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, तो जो आम इंतखाबात के अंदर जो तासुरात थे या जो सवालात थे या जो एतराज़ात थे, वो उनकी कंटिन्यूएशन है इन इलेक्शंस में भी, लेकिन ज़रा निस्बतन कम, इसलिए कि इन इंतखाबात के अंदर हमें कोई ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग के कोई आसार अभी तक तो नज़र नहीं आए। वाक़यात हुए हैं और वाक़यात कुछ इस तरह के हैं जिनके बारे में तहकीक से पता चलेगा कि क्यों हुए हैं, लेकिन जनरली चूँकि ऑलरेडी इसमें कोई बसर इक़्तिदार पार्टी के तब्दील होने का तो कोई चांस था नहीं, कोई बहुत बड़ा अपसेट होने का भी चांस नहीं था,
تو اس لیے میرے خیال میں کوئی بڑی کوشش بھی نہیں ہوئی انتخابات کے اندر ریگنگ کے لیے. اور پھر شاید پی ٹی آئی کے کارکن کے اندر بھی وہ جوش و خروش جو عام انتخابات میں دیکھنے کو ملا تھا وہ بھی ذرا کچھ کم تھا. تو اس لیے اس کے نتائج ویسے ہی تھے جیسے کسی برسر اقتدار جماعت کے حق میں کوئی ہونے والے انتخابات میں ہو سکتے ہیں. تو چونکہ وہ برسر اقتدار تھی اور لوگوں کو اپنے کام کرانے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے ووٹ دیے کہ وہ اپنے کام کروا لیں، کہ ریئلسٹک ووٹر. اچھا احمد بلال صاحب، سنی اتحاد کونسل ضمنی انتخابات کے نتائج کو اس دفعہ بھی تسلیم نہیں کر رہی. دھاندلی کے الزامات خصوصاً پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں. کس حد تک درست ہو سکتے ہیں یہ دھاندلی کے الزامات؟ دیکھیے انہوں نے تو عام انتخابات کو بھی تسلیم نہیں کیا. اس کے بارے میں بھی ان کا خیال یہی ہے کہ وہ ایک آرگنائزڈ ریگنگ کے ذریعے وجود میں آئے. تو اس کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ تو کافی حد تک ان کے بارے میں جو کنسرنز ہیں ان کا جواب نہیں ملا. مثلا یہ کہ انتخابات کے نتائج اتنی دیر سے کیوں جاری کیے گئے، فارم 45 کیوں اتنی دیر سے اپلوڈ کیے گئے، اس دن آپ نے انٹرنیٹ اور فون سروس کیوں معطل کر دی، اور جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم تھا وہ اس نے کیوں نہیں کام کیا. اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک نہیں ملے. لیکن یہ ضمنی انتخابات میں چونکہ سٹیکس اتنے ہائی نہیں تھے، مثلا یہ کہ اگر اس میں کچھ پارٹیاں کوئی جیت جائیں گی کوئی ہار جائیں گی تو اس سے کیا بڑا فرق واقع ہو جائے گا. جو جیت چکے ہیں جنہوں نے حکومت بنا لی ہے ان کی حکومت تو اپسیٹ نہیں ہونی تھی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چونکہ سٹیک نہیں تھا تو اس لیے ریگنگ کرنے کے بھی بہت زیادہ انسینٹیو نہیں تھے. لیکن یہ الگ بات ہے، ہمیں ابھی تک اس کے ثبوت نہیں ملے. آئندہ اگر چند دنوں میں ایسی کوئی بات پتہ چل جائے گی تو ہم اپنی رائے تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں کوئی بڑی آرگنائزڈ ریگنگ تو نہیں ہوئی. لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ جو آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہیں، پریزائڈنگ آفیسر ہیں، وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوں جس سے برسر اقتدار پارٹی کے نمائندوں کو ان کے کینڈیڈیٹس کو فائدہ ملا ہو. اوورآل چونکہ ایک پارٹی آلریڈی برسر اقتدار ہے اور اس کا اگلے 5 سال تک یا کم از کم اگلے چند سال تک برسر اقتدار رہنے کے امکانات ہیں، تو اس لیے اس پارٹی کے برخلاف عموماً ووٹ نہیں دیا جاتا، یا پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ ایسی پارٹی کے حق میں کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ جنرلی حکومت کے حق میں ہی ووٹ پڑتے ہیں، خواہ وہ جبرن ہو خواہ مرضی سے ہو. اچھا مجھے احمد بلال سے بتائے گا کہ ضمنی انتخابات میں بھی جو تھوڑے بہت، جو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص ثبوت سامنے نہیں آئے، لیکن جو بھی آئے ہیں اس پر الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے، کیا کردار ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے انکوائری کا تو ایک عام تو سلسلہ نارمل ہمارے الیکٹورل لاز کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ انکوائری الیکشن ٹرائیبیونلز میں ہوتی ہیں. جو لوگ شکایت کرتے ہیں، الیکشن پٹیشن داخل کرتے ہیں، جی ان کی پھر انکوائری ٹرائیبیونلز کے ذریعے ہوتی ہے. اب ٹرائیبیونلز کا معاملہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں مجھے نہیں معلوم اب تبدیل ہو گیا ہو، تو شروع میں 2 ٹرائیبیونلز تھے. اتنی شکایات ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، تو وہ کتنی مدت لگے گی اس کے نتائج کو. تو وہ انکوائری تو ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن قائم ہو جائے جیسا 2014 میں بنا تھا، 2014-15 میں، تو ویسے تو امکانات نظر نہیں آ رہے. وہ اسی صورت میں ہوگا، اس وقت ہوا تھا جب احتجاجی تحریک بہت زور پکڑ گئی تھی. تو اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر احتجاجی تحریک زور پکڑ گئی تو پھر شاید اس قسم کا کمیشن بن جائے. لیکن اگر احتجاجی تحریک نے زور نہ پکڑا تو مجھے اس قسم کا انکوائری کمیشن نظر نہیں آ رہا. چلیں احمد بلال محبوب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین بریک کے بعد یہ سیگمنٹ جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. پلڈٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محبوب صاحب، پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جنرل الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں، اب سنی اتحاد کونسل جیت آئی ہے نشستیں، کے پی اسمبلی میں بھی ایک اور قومی اسمبلی میں بھی، تو مخصوص نشستوں کا معاملہ اب دوبارہ اٹھے گا؟ اب یہ تو چونکہ معاملہ عدالت کی انٹرپریٹیشن کا ہے کہ کیا وہ جماعت اس وقت اس کے پاس سیٹ ہونی چاہیے تھی جنرل الیکشن کے نتیجے میں تاکہ اس کا فیصلہ ہوتا. تو عدالت اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، سپریم کورٹ. لیکن میرے خیال میں چونکہ
اس وقت مخصوص نشستوں کی پہلے ہی ایلوکیشن ہو چکی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی اس کے بارے میں فیصلہ دے چکا ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی کا کوئی بھی تبدیلی ہونے کا امکان ہے۔ ہاں البتہ سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن دے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کر دے اور کہے کہ نہیں یہ سنی اتحاد کونسل ڈیزرو کرتی تھی کہ اس کو سیٹیں ملے، تو بات دوسری ہے، ورنہ اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کافی حد تک اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سیٹل ہو چکا ہے۔ احمد بلال صاحب، جو عدم استحکام کی بات کی جاتی ہے اس میں وے فارورڈ کیا ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت ہوتی تو کوئی دکھائی نہیں دے رہی، بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیا تجویز کریں گے آپ؟ دیکھیے، جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام کے اندر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تو ایک ہی چیز، بلکہ جمہوریت کیا کسی بھی سسٹم کے اندر جب کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے اور کوئی ریزولوشن کرنا ہوتا ہے تو مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، تو مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے اپوزیشن کو اور حکومت کو۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی کوششیں ہوئی بھی ہیں، جیسے انتخابات جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انتخابات کروائے جائیں تو اس وقت بھی حکومت اور اپوزیشن میں ہوئے تھے مذاکرات، وہ کسی نتیجے پہ بھی پہنچ گئے تھے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے اس کے جو نتیجہ تھا اس کو ویٹو کر دیا، تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو اب بھی یہ گفت و شنید ہوگی تو پھر کوئی ریزولوشن نکلے گا۔ گفت و شنید کے بغیر اگر آپ ایجیٹیشن کے ذریعے راستہ نکالیں گے تو پھر ماضی میں ایجیٹیشن کے نتیجے میں تو کوئی تیسری فورس ہی اپنا فائدہ اٹھاتی ہے اور مارشل لاء کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ 77 میں ایسے ہوا تھا، اس کے بعد بھی ایسے ہی ہوا، تو اس لیے میرے خیال میں مذاکرات ہی ایک بہتر کوشش ہے۔ آج کے پروگرام پر ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ۔ اجازت دیجیے۔